جو نکاح کا سب سے آسان طریقہ محمد رسول اللہ نے بتایا. تمہارے یہاں شادی میں جہیز دیے جاتے, تلک دیے جاتے. 6 لاکھ بچیاں پچھلے 1 سال کے اندر جہیز کے تلک کی وجہ سے آگ کے حوالے کر دیا گیا. انڈیا ٹی وی کی یہ رپورٹ, ان کی پرنٹ میڈیا کی رپورٹ پڑھیے. یہ رپورٹ ہے ہمارے اسلام میں اگر کوئی جہیز لیتا ہے, اگر کوئی تلک لیتا ہے, اکارڈنگ ٹو دا اسلامک شریعت ناٹ الاؤڈ. محمد رسول اللہ کی زندگی سامنے لا کر کھڑے کر کے ہم قوم کے سماج کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ تمہارا مزاج, تمہارا طریقہ تمہارے لیے, ہمارا طریقہ ہمارے نبی کا, ہمارے قرآن کا, ہماری جو شریعت ہے وہ ہمارے لیے. تم پر عمل کرو, ہم پر عمل کریں. لیکن ایک دعوت دیتے ہیں تمہیں بھی, آ کر دیکھو, عمل کر کے دیکھو, قرآن پڑھ کر دیکھو, نبی کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھو. انشاءاللہ زندگی کے اندر اگر سکون نہ مل جائے تو اس وقت تمہیں اعتراض کرنا کہ مولانا عبداللہ یو آر اللہ, تو آپ جھوٹ بولتے. یہ دعوت ہے آپ کو کہ آئیے آپ اسلام کو کم سے کم جانچیے, پرکھیے. تو محمد الرسول اللہ نے منع کر دیا صاف لفظوں میں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دولت کی لالچ دی گئی. دولت یہ لیجئے, محمد رسول اللہ یہ عرب کے خزانے کی چابی, لیکن خدا را لا الہ الا اللہ کے کام کو آگے مت بڑھائیں. خواجہ ان کے ابو طالب کے پاس ہے. اے ابو طالب تم کیوں حمایت کرتے ہو محمد کی؟ کیا دیکھا ہے اس میں محمد میں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا بھتیجا ہے, سچ بولتا ہے, جھوٹ نہیں بول سکتا. بچپن سے اس نے جھوٹ نہیں بولا. ایک موقع پر حضرت عبداللہ, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ اتنا حیادار بچہ ہے کہ بچپن سے لے کر جوانی تک, اس وقت تک میں نے اتنا حیادار بچہ اور اتنا امانتدار بچہ آج تک ہم نے نہیں دیکھا. تو محمد جھوٹ نہیں بول سکتا, اس لیے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں. تم کو جو کرنا ہے تم کرو, انشاءاللہ ڈھال بن کر یہ ابو طالب ان کے سامنے کھڑا رہے گا. کیا چاہتے ہو کہ محمد رک جائے؟ محمد نہیں رکنے والے. محمد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے القا اور وحی کی جاتی ہے. ان کو پوری دنیا کے, پورے مانوتا کا, پورے جگت کا گرو بنایا گیا ہے. جگت گرو اسینا سے دودھ ونٹھیشوری گورن وتہا, پوری دنیا کا گرو, جگت گرو, پوری جگت کا گرو بنایا گیا ہے. استو گنہ پروشم دیپینتی پرجا چکولم چدم شروتنچ پراکرمش بہو بھاشتا چ دانم یتھا شکتی. دانی تھے اور بہت زیادہ طاقتوں کے مالک تھے. ان کے قریب مت جانا ورنہ تمہارے کلائیاں توڑ دے گا. یہ مت سمجھنا کہ محمد خاموش رہتے ہیں تو بزدل ہے. محمد بزدل نہیں ہے, بلکہ اپنی طاقت کے اوپر ضبط رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کسی پر ظلم کرنے کا ان کو آرڈر نہیں دیا. اللہ جگت گرو کہا گیا. آئے دولت لے کر محمد, یہ خوبصورت لڑکا ہے, اس کو غلام بنا لیجئے اور پھر رک جائیے, آپ باز آ جائیے. محمد رسول اللہ نے کہا اے ابو جہل, یہ عتبہ, شیبہ, ولید, حنظلہ, مغیرہ, تم لوگ میرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھو, دوسرے ہاتھ میں چاند کو لا کر رکھو, میں پھر بھی اس کام سے باز نہیں آ سکتا جس کام کے لیے مجھے اللہ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا. اللہ کی وحدانیت کو گھر گھر تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے, جس کو چاہے گمراہی پر ہی رکھے, لیکن میری کوشش, میری محنت رہے گی. تم ہمیں روک نہیں سکتے, تم ہمیں ڈرا نہیں سکتے. تمہارے طاقتوں سے, تمہارے دھمکیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں. ٹھیک وہی جواب میں آپ کے اس منچ سے ان کفار کو, ان مشرکین کو, ان دشمنان بھارت کو, ان دشمنان مانوتا کو, ان دشمنان ڈیموکریسی کو, ان دشمنان جمہوریت کو, ان تمام کو کہتا ہوں کہ جیسے میرے نبی نے جواب دیا تھا ویسے ہم تمہیں جواب دیتے ہیں. تمہارے ڈرانے سے, یہ تمہارے بھگوا پہننے سے یا تمہارے گیروا پہننے سے آج ہم بھارت میں
اپنے مذہب پر عمل کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ تم اگر کسی کی داڑھی پکڑ کر مارو گے تو کیا ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہم تمہاری ٹوپی کو، تم ہماری ٹوپی کو اچھالو گے تو کیا ہم ٹوپی لگانا چھوڑ دیں گے؟ کیا ہماری بیٹی کی پیچھے اگر جے شری رام کا نعرہ لگاؤ گے تو کیا ہماری بیٹیاں حجاب پہننا چھوڑ دیں گی؟ اگر تمہارا یہ گمان ہے، اگر تمہاری یہ خیال ہے تو میں صرف بھارت نہیں پوری دنیا کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، ایک بات یاد رکھو، جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ ابو جہل تم ہمارے جسم کے ایک خون کا ایک ایک قطرہ نکال کر پھینک دو دنیا میں پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی کے فرمان کے مطابق میں ان کے فرمان سے اور ان کی لائی ہوئی شریعت سے اپنا منہ نہیں موڑ سکتی۔ تم کو جو کرنا ہو تم کر لو۔ کیا تم کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ وصیت یاد نہیں ہے؟ کیا تم محمد رسول اللہ کی ان باتوں کو بھلا چکے ہو؟ ہمارے نبی نے، آخری نبی محمد رسول اللہ نے کہا تھا، اے میرے پیارے صحابہ، تمہیں آگ میں رکھ کر جلا کر بھسم کر دیا جائے یا تمہیں انگاروں پر لٹا کر جلا دیا جائے، تمہارے جسم کے ٹکڑے کر دیے جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک مت کرنا، اور جان بوجھ کر فرض نماز کو ترک مت کرنا، اور کبھی شراب مت پینا۔ آج میں وہی جواب دیتا ہوں کرناٹکا کے ان ہنجاروں کو، آج میں وہی جواب دیتا ہوں ایشیا مہادیپ کے ان دھرم کے دشمنوں کو جو ہمارے اسلام کو، قرآن کو، شریعت کو، نماز کو، اذان کو، مدرسوں کو، پردے کو، ٹوپی کو، داڑھی کو، بہن کو، بیٹیوں کو آج بھگوا کپڑا پہن کر ڈرانا چاہتے ہیں۔ جو جواب بی بی سمیہ کا تھا ابو جہل کے سامنے، تمہارے ان کرپٹ نیتاؤں کے سامنے آج عبداللہ سالم کا بھی وہی جواب ہے۔ لاکھ کوشش کر لو اس دھرم کو نہیں مٹا پاؤ گے، ہم شہید ہو جائیں گے اپنے اس دیش میں، لیکن اپنے مذہب پر عمل کرنا نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا کے اندر تمہیں بھیجا جا رہا ہے، اس دین کی وجہ سے، شریعت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے بھیجا جا رہا ہے۔ ہم عبادت کریں گے، تمہارے ڈرانے سے نہیں ڈریں گے۔ اور پھر سن لو، بھارت کا سنویدھان بھی ہمیں کہتا ہے اگر تم مسلمان ہو، فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز، اگر تم مسلمان ہو تو اذان دے سکتے ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 26 چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں، کوئی دیش میں نہیں روک سکتا کسی کو۔ جو جواب بی بی سمیہ کا تھا وہی جواب ہمارا آج بھی ہے، اور ہمارا یہ جواب دیش کے خلاف میں نہیں، دیش کے خلاف نہیں۔ اگر ہم یہاں تقریر کر رہے ہیں تو کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ تو دھارمک ہو گئے، آپ تو دیش کے ویرودھی ہو گئے۔ نہیں جی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا تھا کفار کو، مشرکین کو، تو ہم بھی یہ جواب دیتے ہیں آج کے کفار و مشرکین کو۔ رہی بات یہ کہ بھارت میں کیا مذہب پر عمل کرنا گناہ ہے؟ بالکل گناہ نہیں۔ بھارت کے سنویدھان کا آرٹیکل نمبر 26 جو ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز، میں اس کو بہت پیار سے سمجھاتا ہوں اور آپ سب کو یاد ہونا چاہیے یہ آرٹیکل۔ یہ بھارت کے سنویدھان کا انوچھید نمبر 26، اس میں لکھا ہے فریڈم ٹو مینج ریلیجیس افیئرز۔ فریڈم مطلب آزاد، ہر آدمی اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہے، سنویدھان کہہ رہا ہے۔ ہاں، اگر آپ سڑک پہ چلتے ہوئے راستے پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگ جائیں، آپ کہیں گے کہ جی فریڈم ہے، آزادی ہے، اور پھر پوری ٹریفک جام ہو جائے تو یہ غلط ہے، ایک مورلٹی کے خلاف ہے، یہ سوشل کے خلاف ہے، سوشلزم کے خلاف ہے۔ آپ کے دھرم پر عمل کرنے سے بھارت کے کسی ناگرک کو، کسی انسان کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ ہم منوسمرتی کو لاگو کریں گے، تیاری ان کی چل رہی ہے۔ ہم اور آپ کو تو شاید معلوم نہیں ہو اندرونی بات، پورا سنویدھان تیار کیا جا چکا ہے بھارت کی دھرتی پر۔ سن 2024 میں اگر موجودہ فرقہ باطلہ، اگر موجودہ حکمران طبقہ
اگر کرسی اقتدار پہ بیٹھتے ہیں تو سن 2024 کے بعد بھارت کے اندر سب سے پہلے یہ منوسمرتی کے تحت یہ دیش چلے گا، ہندو راشٹر کا گھوشنا ہوگا، اور ہندو راشٹر کا جب گھوشنا ہوگا تو سب سے پہلے نمبر پر جو کام ہوگا وہ یہ کہ بھارت کے اندر جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے، جتنے بھی قرآن والے، جتنے بھی حدیث والے، جتنے بھی مسجد کے مینارے والے، جتنے بھی مدرسے والے، مکتب والے، جتنے بھی برقع والی عورت ہے، اور جتنے بھی ٹوپی والے مرد ہیں، جتنے بھی داڑھی والے ہمارے مسلمان ہیں، ان سب کا نیشنل رجسٹر آف سٹیزن کو جلا کر بھسم کر دیا جائے گا۔ یعنی پہلے نمبر پر آپ کو اس دیش کا ناگرکتا ختم کیا جائے گا۔ جب آپ کے دیش کے ناگرکتا نہیں ہوں گے تو آپ کو ووٹ ڈالنے کا ادھیکار نہیں ہوگا۔ جب آپ ووٹ نہیں ڈال پائیں گے تو گویا کہ آپ کون؟ آپ ریفیوجی ہیں، آپ یا تو بنگلہ دیش سے آئے، یا تو آپ میانمار سے آئے، یا تو آپ نیپال سے آئے، یا تو آپ افغانستان سے آئے۔ جب آپ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے تحت آپ بھارت کے اندر دوبارہ رہ نہیں سکتے، آپ کو باہر کا راستہ دکھایا جائے گا، آپ ووٹ نہیں ڈال سکتے تو آپ کا گلا کاٹ دیا جائے گا، تو آپ ایک ووٹ نہیں بول سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یو آر ریفیوجی، یو آر نوٹ انڈین۔ آپ چیخ کر مر جاؤ گے، سر پھوڑ لو گے کسی بھی پولیس اسٹیشن کے سامنے میں، آپ کا کیس ایف آئی آر نہیں ہوگا۔ میری بات آپ کو لگ رہی ہو ایسی ہی، لیکن میں آپ بول رہا ہوں، میری تقریر ریکارڈ ہو رہی ہے۔ آپ سن 2024 کے بعد اگر موجودہ سرکار اقتدار میں آتی ہے، اگر ایسا نہیں ہوا تو آپ مجھے اسی اسٹیج پر بلا کر آپ سوال کرنا کہ مولانا عبداللہ آپ نے کہا تھا۔ ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے، اگر سن 2024 کے بعد بھارت کے اندر اگر ان مائنورٹیز کو ان کا آپ کو مارے گا، جلائے گا، کاٹے گا نہیں، بلکہ اندر خانہ اندر نیشنل رجسٹر آف سٹیزن سے آپ کا نام چھانٹ دیا جائے گا۔ جب آپ کا نام نہیں تو آپ کا اس درجے، اس شہر کے، اس ملک کے اندر دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے۔ دوسرے درجے کا شہری کا مطلب آپ بھارتی نہیں۔ کہاں سے آئے جی؟ ریفیوجی ہیں۔ کہاں سے آئے؟ پتہ نہیں کہاں سے آئے۔ کون پوچھے گا؟ بھارت میں کون پوچھیں گے ان سے؟ خود ہی اقتدار میں بنے بیٹھے ہوں گے تو کون پوچھے گا؟ زیادہ سے زیادہ یونائٹڈ نیشن پوچھیں گے، اقوام متحدہ۔ تو اقوام متحدہ کو کہیں گے کہ سر ہماری تو کوئی غلطی نہیں ہے، یہ دیکھ لیجئے نیشنل رجسٹر میں ان کا نام ہی نہیں ہے، پروف ہی نہیں ہے ان کا، پورا ریکارڈ کو ریموو کر دیا جائے گا، آپ کا پچھلا کوئی ریکارڈ ہی نہیں رہے گا۔ ہاں ہیں، تھے 1971 کے بعد آئے ہیں جی، ادھر سے بھی آئے، ادھر سے بھی آئے، ان کو تو ادھر جانا چاہیے، ادھر جانا چاہیے۔ 1947 میں پاکستان بنا، وہاں جانا چاہیے۔ 1971 میں بنگلہ دیش بنا، وہاں جانا چاہیے، وہاں سے بعد میں آئے لوگ، جا کے ناگرکتا نہیں۔ جی ایک بہت باریک بات میں نے کسی زمانے میں تقریر میں کہی ہے کہ بھارت کو ہندو راشٹر طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بنائیں گے، قانونی پروسیس میں بنائیں گے، قانونی پروسیس میں۔ جیسے قانونی پروسیس میں کیا بنایا؟ بھلے ہی حنفی مسلک کے مطابق ان کی مخالفت ہوئی، کون سا؟ طلاق کے اوپر جو بل لایا، زبردستی نہیں لایا، وہ قانونی پرکریا۔ کیا قانونی پرکریا؟ لوک سبھا میں پاس کیا، راجیہ سبھا میں پاس کیا، اور ان کے راشٹرپتی کے پاس جا کر مہر لگا دی، ٹھپا لگا دیا، لو جی چیخ کر رہ جاؤ۔ یونائٹڈ نیشن نے پوچھا کہ طلاق کے اوپر کیوں بل بنایا، کیوں زبردستی طلاق کا بل پاس کروایا؟ تو گرہ منتری جی نے کہا کہ سر ہم نے زبردستی نہیں کیا ہے، جو کسی بھی ہمارے ملک میں، ہمارے دیش میں، ہمارے سمویدھان میں لکھا ہے کہ اگر کوئی الگ سے ایکٹ بنایا جائے گا یا کوئی آرڈیننس آئے گا تو اس آرڈیننس کو ادھیادیش کے ذریعے نہیں لایا جائے گا، بلکہ ہم لوک سبھا میں، راجیہ سبھا میں اور راشٹرپتی کے ذریعے پاس کر کے لاتے ہیں۔ اسی پروسیس میں یہ لایا ہے۔ ہم نے کہاں گناہ کیا سر؟ اگر یہ غلط ہوتا تو لوک سبھا میں پاس نہیں ہوتا، اور لوک سبھا میں پاس ہوا سر تو راجیہ سبھا میں بھی پاس نہیں ہوتا، راجیہ سبھا میں بھی پاس ہوا، لوک سبھا میں بھی پاس ہوا، اور جو ہمارے راشٹرپتی ہیں، راشٹرپتی نے سگنیچر بھی کیا۔ تو اب بتائیے ہماری کیا غلطی؟ ان کا تو پیچھا چھوٹ گیا۔ یہ ایک ٹیلر ہے، مسجد کے اوپر فیصلے، ٹیلر ہے یہ، ٹیلر۔ پکچر موویز ریلیز ہونے سے پہلے 2 منٹ کا ٹیلر آتا ہے نا، ٹیلر، نوجوان لوگ دیکھتے ہیں اس کو۔ ہاں، اس ٹیلر کو دیکھ کر پتا چلتا ہے کہ مووی کیسی ہوگی، فلم کیسی ہوگی۔
یا وہ ایپیسوڈ کیسا ہوگا, ویب سیریز کیسا ہوگا. تو ایک ٹیلر ہے کہ لاگو کریں گے اگر کوئی ایسا قانون جو مسلم ہندو راشٹر کا ہوگا تو مسلم کیا ری ایکشن کریں گے؟ زیادہ سے زیادہ 100 دن تک پروٹیسٹ کریں گے, زیادہ سے زیادہ. جیسے CAA میں کیا ہم نے CAA پہ 100 دن تک ہم نے پروٹیسٹ کیا, کیا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا, وہیں کے وہیں, بلکہ اس پر عمل شروع ہو گیا. کچھ نیتا لوگ ہیں جو چیختے ہیں ایسا نہیں ہونے دیں گے, ویسا نہیں ہونے دیں گے. پتا چلا کہ ان کا لنک کہیں اور سے مل جاتا. ان کے اکیلے چیخنے چلانے سے کچھ نہیں ہوتا. کیوں؟ اقتدار پہ ہم لوگ نہیں ہیں, ہماری حیثیت ہی نہیں, کچھ بھی نہیں. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, بہت نازک حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کافروں نے کہا کہ محمد رسول اللہ, آپ اپنی شریعت پر, ہم آپ کی شریعت پر عمل کریں گے, آپ میری شریعت پر عمل کرو. اللہ کے نبی کو وحی کی گئی کہ بالکل نہیں. کہہ دیجئے کہ یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, جن بتوں کے سامنے تم نتمستک ہوتے ہو, جن بتوں کے سامنے تم ہاتھ جھکا کر پوجا کرتے ہو, لا اعبد, میں عبادت نہیں کروں گا. ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. جاؤ, تمہارا دین تمہارے لیے, تمہاری جو کنسپٹ ہے عبادت کرنے کی تمہارے لیے, میں نہیں. میں تو اسی دین پر رہوں گا, اسی شریعت پر رہوں گا, اسی عقیدے پر رہوں گا جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے مجھے گائیڈ کر رہا.